بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم، یعنی کہ میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی نظریہ ایک سوچ ہے، ایک پروگرام ہے جس کے تحت ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ پھر نظریہ پاکستان کو ہم نے پڑھا، اس کے ماحذ پڑھے، پھر اس کو اب ہم آج پڑھیں گے نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، یعنی کہ اس کی کیا اہمیت، اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے ہم کرتے ہیں اسٹارٹ ریڈنگ۔ صفحہ نمبر 3 کھولیں گے آپ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ مملکت ملک کو کہتے ہیں۔ نظریاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ملک جس کے پیچھے، جس کے کریشن کے پیچھے، جس کے تحریک ہونے کے پیچھے کوئی نظریہ ہو، کوئی ایک سوچ ہو، ایک پروگرام ہو، جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی ہے۔ فلسفہ حیات کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی تھی، آئیڈیالوجی آف لائف تھی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے، یعنی کہ دین اسلام ہی دراصل ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کا نظریہ ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے۔ اساس کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنس، تمام تر ریزن آف پاکستان از دین اسلام۔ اور اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے۔ نفاذ کا مطلب ہے کہ اس کا رول، اس کی جو حکومت ہے وہ اس پاکستان کی سرزمین پر جو ہے وہ سالوں سے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وہ لائحہ عمل ہے اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی آف اسلام ہے، جو نظریہ اسلام ہے، وہی دراصل پاکستان کو بنانے کے پیچھے جو ہے وہ وجہ تھی۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی نظریہ ہی دراصل نظریہ پاکستان کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ نظریہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ بیس کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ہم لوگ بڑے صغیر میں رہتے تھے تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنے آزادانہ اپنی رسومات کو، مذہبی رسومات کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تب وہاں پہ جو مسلمانوں کے لیڈرز تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں ایک ایسی سرزمین ہونی چاہیے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ آزادانہ طور پہ اسلامی قوانین کو جو ہے وہ لاگو کر سکیں، ان پر ہم عمل کر سکیں۔ تو پھر جو ہے وہ ہم نے ایک ایسی زمین کے لیے کوشش کی جہاں پہ ہم اسلام کو جو ہے وہ ایک ایز اے گورنمنٹ رول جو ہے وہ لاگو کر سکیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو دراصل بیسک ریزن تھی پاکستان بنانے کی، وہ نظریہ اسلام ہی تھی۔ ٹھیک ہے، بر صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ وہ مسلمانوں کی حکومت بر صغیر میں مغلیہ دور میں تھی۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت کو نقصان پہنچا۔ اب جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، یعنی کہ جب انگریزوں کا راج قائم ہو گیا تھا، تو تب مسلمانوں کی جو حیثیت تھی وہاں پہ اس کو نقصان پہنچا تھا۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے، یعنی کہ جب غیر مسلم وہاں پہ رول کر رہے تھے، برٹش رول تھا، برٹش گورنمنٹ تھی، تو وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہو گئے تھے۔ اور محکوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ حکم چلایا جاتا ہے۔ جب انگریز کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ بر صغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جب انگریز واپس آ رہے تھے بر صغیر سے، تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ اپنے پیچھے وہ جو ہے وہ ہندوؤں کو حکومت دے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب وہ انگریزوں کی ٹیمپریری گورنمنٹ سے جو ہے وہ آزاد ہوتے اور پرماننٹ ہندو گورنمنٹ میں آ جاتے۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور کئی دوسرے مسلم اکابرین، اکابرین کا مطلب ہے جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے لیڈرز، اکبر کی جمع ہے اکابرین، نے بر صغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں کی۔ اب یہ وہ مسلمان لیڈرز تھے، یہ وہ مسلم لیڈرز تھے جنہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کے آزادی کے لیے یا ان کے آزادانہ وطن کے لیے جو ہے وہ بر صغیر میں کوششیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں ان کی پکچرز جو ہے وہ دکھا دی ہیں۔ اوکے، ان کے علاوہ جو دیگر مسلم اکابرین تھے ان میں لیاقت علی خان ہیں اور اس طرح کے جو مسلم لیڈرز ہیں۔ ٹھیک ہے، انہی اکابرین کی کوشش کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا، اور ان سب کی جو ہے وہ اسٹرگل کی وجہ سے، ان سب کی کوشش کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ایک دن ہم لوگوں نے جو ہے وہ حاصل کیا۔ اچھا، اب اس سے جو ہے وہ کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہ جو دو قومی نظریہ ہے، یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے کافر، یعنی کہ ہندو اور عیسائی، یہودی، بدھ مت وغیرہ جو ہے یہ سب ایک ملت ہے، اور جبکہ زمین پہ بسنے والے
جو دوسرے مسلمان ہیں، جو تمام پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں، وہ سارے ایک ملت ہیں، ٹھیک ہے. یہ نظریہ جو ہے وہ تحریک پاکستان کے قائدین کا نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن مجید کہتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے بھی یہ فرمایا تھا. تو اسی نظریے کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان بنا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نظریہ، جو دو قومی نظریہ تھا یعنی کہ نظریہ اسلام تھا، وہی دراصل نظریہ پاکستان تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہی یعنی کہ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے. آخر میں آپ لوگ جو ہے وہ اس ٹاپک کو لکھنے کے لیے اس کے آخر میں آپ یہ لائن لکھ سکتے ہیں کہ تاہم علامہ محمد اقبال کے اشعار کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے. آپ اپنی بک کے ٹاپک کو جو یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے اس کے بعد یہ لائن لکھیں گے. اس کے بعد آپ کو میں 2 اشعار جو ہے وہ علامہ اقبال کے وہ بتا رہی ہوں، آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ جو ہے وہ بات محسوس ہوگی کہ دراصل جو پاکستان بنانے کے لیے نظریہ اسلام ہی بہت ضروری تھا. تو پہلا شعر ہے مملکت ہند میں یک طرفہ تماشا، ہے مملکت ہند میں یک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. یعنی کہ مملکت ہند میں یعنی کہ جو بر صغیر پاک و ہند جب ایک ساتھ تھے تو اس وقت جو ہے وہ اس میں وہ ایک یک طرفہ تماشا چل رہا ہے کہ انگریزوں سے گورنمنٹ لیں گے تو ہندو لے لیں گے، یعنی کہ بس غیر مسلموں کے پاس یہ حکومت رہے گی. اگر ہم اسلام کو اپنا محبوس بنائیں یعنی کہ اسلام کو پہ وہ ہم عمل کریں، اس کو اپنا جو ہے وہ سب کچھ مانیں، تو مسلمان جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں. تو پہلا شعر یہ تھا. اور دوسرا شعر یہ ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبۂ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو دوسرا شعر جو ہے یہ ہے. تو آپ لوگ یہ تو جو اشعار ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کور ہو جائے گا. تو ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. تو میں آپ کو آخر میں جو ہے وہ بتا دیتی ہوں پیٹرن آف رائٹنگ. آپ لوگوں نے اپنا پہلے یہ پیراگراف لکھنا ہے جو بک کے اوپر پیج نمبر 3 پہ ہے یعنی کہ صفحہ نمبر 3 میں. اس کے بعد آپ یہ لائن لکھ کے یہ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. ایک آپ کو یہاں پہ پکچر میں نے شو کر دیا، دو قومی نظریے والی ایک لائن ایک وہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ یہ اشعار والی لائن لکھیں گے تو آپ کا یہ ٹاپک یہاں پہ کلوز ہو جائے گا. تو ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا. If there is any problem or any point missing, so you can mention me in the comment. I will answer you.